اتنا آسان ہے، کیوں اللہ کا نام آ گیا اس میں، اللہ کا نام آ گیا. جہاں فرما اللہ کے نام سے اور طاقتور چیز کون ہے؟ قولہ الحق، اللہم انت الحق، یا اللہ آپ حق ہیں، اللہم انت الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق. اس صبح تحجد کے اٹھنے کی دعا ہے، اے اللہ آپ حق ہیں، آپ کا بول حق ہے، جنت حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، ولقاؤک حق، ملاقات اللہ سے ہونی ہے. پھر کہا جمعے کو پڑھتے ہیں، آخری آیت کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس کو یہ امید ہو کہ میں نے اللہ سے ملنا، پس وہ نیک عمل کر لے اور اللہ سے کسی خوشی کا عمل. فمن کان یرجو، مولوی صاحب دیکھو میں عالم نہیں ہوں، تو بتا دیں، کوئی مجھے ناراضگی نہیں ہو رہی. فمن کان یرجو، جس کو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو، پس وہ نیک عمل کر لے اور اللہ کے ساتھ اس کی بندگی میں کسی کو شریک، تو ملاقات تو ہونی ہے. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. تم نے بھلایا، مزہ چکھو ملاقات، تم نے بھلا دی تھی، ہم نے بھی بھلا دیا. قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، کون پڑھے گا؟ کب پڑھیں گے؟ کب سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے؟ ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس سے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. رسول اللہ صفائی کی شکل فرمایا موت کی یاد اور قرآن پاک کی تلاوت. جس نے سالہ سال قرآن نہیں پڑھا، کتنا زنگال آیا ہوا ہوگا. رگمال لگائیں گے صاف کرنے کے لیے. آپ آگے آئے، آواز میری پڑھاتے پروفیسر ہوں میں، پڑھنے کان تک آواز آتی، قلم کی نشانی. صفائی کیسے ہوگی؟ زنگال کتنا آ گیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، چھٹیاں تھی ساری کی ساری، کلاس واپس آئی رمضان کے بعد. میں کہ رمضان لوگ ختم کرتے ہیں، کس نے ختم کیا؟ کلاس 60 کی تھی، 12 کو ہاتھ کھڑا کیا. چھٹیاں تھی، کوئی ہوم ورک نہیں تھا، بالکل فارغ تھے. چلو ختم نہیں کیا، کسی نے کچھ سپارے پڑے ہوں تو ایک اور ہاتھ کھڑے ہوئے. جب رمضان نے ہاتھ نہیں لگایا، بالکل فارغ آدمی نے قرآن شریف کو، جو رمضان کے نزول کا مہینہ ہے، لوگ 5 ختم کرتے ہیں، 10 ختم کرتے ہیں اور اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو باقی مہینے میں کہاں پڑھے گا؟ تو زنگ کتنا چڑھا ہوا ہے، صاف کیسے ہوگا؟ موت کی یاد اور قرآن پاک کی. تو کون لائے گا ان کو قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر؟ تو نبی آئے گا، تو فرشتہ آئے گا، کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ یہی ہم کہیں. اب جب کہیں گے، کہنے کے لیے نکلو، کہتے جی میرا تو یہ کام، میرا وہ کام، میرا وہ کام. کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. شروع میں کہا قبضہ کس کا ہے؟ حالات بنانے والا کون ہے؟ بگاڑنے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ فرمایا کل ساری بات کر رہے تھے، ایک ایک بات یقین کی بات تھی کہ اے غلام، پیچھے بیٹھے اونٹنے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اپنے عباس، اے بیٹے سن لے، کان سن کے پلے باندھ لے، پلے باندھ. اگر دنیا کے سارے جن اور انسان تجھے نفع پہنچانا چاہیں ذرا سا، اللہ کا ارادہ نہ ہو، ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے. حق ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ اگر سارے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کا ارادہ نہ ہو، ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور میں قلم تقدیر کا اس بات کو، ہر اس بات کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اللہ بالقلم، وما علینا القلم کو پیدا فرمایا لکھ دے. تو لوح محفوظ قلم سب کچھ، جو کچھ ہونا ہے سب لکھ دیا. اٹل چیزیں ہیں اللہ کے فیصلے، فرمایا تبدیل نہیں ہوتی اللہ کی سنت، تحویل نہیں ہوتی اللہ کی سنت. ہم بگڑے ہوئے ہیں، توبہ کر لیں سارے میں. اور سب سے بڑی توبہ کی بات کہ جس کام کے لیے ہمارا اعزاز ہے امت سے افضل ہونے کا، ساری سے، اس کام کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں یہ تو ویلے لوگوں کا کام ہے. کام کیونکہ سادہ ہے. ابھی ہم گشت پہ گئے، 4 بندے پھر رہے تھے، کیا یہ اس سے کیا ہونا، اس سے کیا ہونا.
اللہ کے محبوب ایسا ہی کرتے تھے، گلی میں ایسے ہی پھرتے تھے. ان کی سادگی کی وجہ سے کافروں نے ایک بول بولا، قرآن پاک کا اللہ نے حصہ بنایا، ما لہذا رسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانے کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور پھرتا ہے بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، فرشتہ ساتھ ہوتا مانو ورنہ ڈنڈا مارتا ہوں. لولا کیا ہے، فرشتہ ساتھ ہوتا، یا او یلقی الیہ کنز، یا خزانہ ہوتا. کسی کو لانے کے لیے دو چیزیں ہیں، یا ڈراؤ یا لالچ دو. ہما یہ تو جادو مارا انسان ہے، جادو مارا انسان ہے. کام کی سادگی کی وجہ سے دو جہان کے سردار اکیلے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کیسا انسان ہے. ما لہذا رسول یاکل الطعام، کھانے کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، پھرتا بازاروں میں، لولا انزل الیہ ملک، سمجھتے ملک فرشتہ، ملک کیوں نہیں آیا، فیکون معہ، اس کے ساتھ ہوتا نذیرا، بات مانو اس کی ورنہ لٹ مارتا ہوں. اور یلقی الیہ کنز، یا خزانہ ہو تو بھی خزانہ لے لو، کلمہ پڑھ لو. وہ تو کلمہ یا تو ڈنڈے کے خوف سے ہوتا یا مال کے شوق میں ہوتا، تو اللہ کا خوف اور اللہ کا شوق تو نہ آتا نا. لیکن آپ کی اس متواتر محنت کی برکت سے کفر ٹوٹ رہا تھا، بت ٹوٹ رہے تھے. فرمایا کہتا ہے انسان کہو لا الہ الا اللہ، باطل کے اوپر چوٹ پڑتی ہے. یہ ایسا معمولی جملہ نہیں ہے، اس جملے کی برکت سے زمین آسمان کا قائم ہونا جب ہے تو کتنا طاقتور جملہ ہے. سب جانتے جب کرنے والا کوئی باقی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی، یہ پہاڑ اڑ جائیں گے. تو پہاڑ کا وزن، آسمان کا ٹھہرنا، زمین کا ٹھہرنا، غلوں کا نکلنا، موسم کا بدلنا، اس کلمے کی طاقت کی برکت سے ہے. فرمایا جب کلمہ پڑھتے ہیں، فرمایا جب بندہ کہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ فرماتے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کی بندگی کے لائق نہیں، سب سے بڑا میں ہوں. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ اس کی طرف بلانے کی بات ہے. اسی کے لوگ جاتے ہیں، واپس پہ گاڑیاں تو رکھی ہوئی ہوتی ہیں، سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے اور لباس ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جادو کا ڈنڈا نہیں پھیرا، اللہ کی عظمت کے بول بولے ہیں. آگے اللہ سے ملاقات پر دھیان دلایا ہے کہ ٹھیک ہو کے جاؤ. سب کو کتاب کھلا ہوا ہوگا، انکار نہیں کر سکے گا. صبح پڑھی تھی، آج پہلے کیا پڑھی، قال ربنا امتنا سنتين واحدة سنتين فاعترفنا بذنوبنا، کہیں گے یا اللہ 2 دفعہ ہم مر گئے، 2 دفعہ جی گئے. فاعترفنا بذنوبنا، پہلی رکعت میں پڑھا تھا، پوچھ لینا ان سے. کہیں گے ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا. فہل الی خروج من سبیل، اس جہنم سے خلاصی کی کوئی شکل ہے؟ جواب کیا ملا، لعلک بأن اللہ بأنہ دعی اللہ کفرتم، ذالک بأنہ دعی اللہ کفرتم، جب تمہیں بلایا گیا اللہ کی طرف تم نے انکار کیا. اب اعتراف کر رہا یا اللہ میں نے کوئی شکل بتا دے نکلنے کی. دوسری رکعت میں پڑھا تھا سبح للہ ما فی السماوات، فرمایا زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے. ساری مخلوق 7 چھوٹتے ہیں مسبحین کے نام سے. شروع کہاں سے ہوتی ہیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تصویر بیان کرتا ہے رب کی جو کچھ زمین آسمان کے اندر ہے. مسلمان انسان نہ کرے جس کو اشرف المخلوقات بنائے، نہ سبحان اللہ پڑھے، نہ اللہ اکبر پڑھے، نہ کلمہ پڑھے. ابھی ہم گئے، نوجوان بات کر رہا تھا، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابا آیا پڑھو کلمہ لا الہ، چلا گیا محمد رسول اللہ. سب کو پڑھا کے آئے کلمہ. شاید بعدوں کو کئی سال کے بعد کلمہ زبان پہ آیا. فرمایا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کرتے رہا کرو. حضور تازہ کیسے کریں، فرمایا کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین آسمان قائم ہے،
بڑی بات ہے. اس کے لیے وقت چاہیے. ڈگریاں کر لی ہیں, پی ایچ ڈیاں کر لی ہیں. قبر میں من ربک پوچھیں گے یا ڈگری پوچھیں گے؟ بینک بیلنس پوچھیں گے؟ پلازے پوچھیں گے؟ گاڑیاں پوچھیں گے؟ ہاں لا ادری, یا اللہ میں نہیں جانتا رب کون ہے. رب کو رب سمجھا. کیسی مزیدار اذان دیتے ہیں. جماعت کے یورپ کے ملک میں وہاں اذان کی اجازت نہیں ہے, اسپیکر کے اوپر, باہر بھی نہیں, اندر مسجد نہیں دیتا کہ باہر لوگ شور مچائیں گے کہ یہ کیا شور کہاں سے مچ گیا. وہاں گئے اسپیکر کے اوپر اذان ہو رہے. انہوں نے کہا یار یہ کیسے آپ نے یہ رنگ دکھا دیا. کہتے کچھ نوجوان مسلمان ہوئے یہاں کے مقامی. انہوں نے کہا ڈرنے کس بات کی ہے, یہ تو اللہ مربع ہذہ دعوت تامہ, یہ اللہ کی مکمل بلانے کی کامل دعوت ہے. ہم اسپیکر بھی پڑھیں گے, اسپیکر لگا دیا, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور عیسائی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو ڈسٹربنس ہو رہی ہے, بند کرو اس کو. جھگڑا ہوا, کورٹ چلا گیا, کیس کورٹ میں چلا گیا. جج نے بلایا دونوں فریقوں کو. انہوں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہتے اذان ہوتی ہے. وہ کہتے وٹ از اذان, اذان ہوتی کیا ہے؟ جج پوچھتا ہے. تو تھے وہ ساتھ مدن صاحب, بڑی مزیدار ادا سے مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے, کہ میں اذان سنا دوں. انہوں نے کہا سناؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری پڑھ دو. کہتے ہیں اٹ شوڈ کنٹینیو. یہ تو واٹ از میلوڈیس وائس, کتنی مزیدار آواز ہے, اٹ شوڈ کنٹینیو. فیصلہ کر دیا کہ اذان ہوتی رہے گی, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. وہ گھنٹی بجاتے ہیں گرجے کی, اس کے اوپر پابندی نہیں, ڈسٹربنس نہیں ہے. کہتے جلدی ہم اذانیں پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ راستے سارے کھلیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے. لیکن اللہ کی صفت اور سنت یہ ہے کہ میرا بندہ اونچا ہو جائے میری نگاہ میں, کلمے کی دعوت دے دے کے سب کو تعارف پڑھائے. مانو اس رب کو جو میرا زمین آسمان کا مالک ہے, اس کی بندگی کر لو. اس شان عطا فرمائے گا جنت کے بہانے, باغات محلات ہو رہے گلمان, اللہ پاک کا دیدار. وجوہ یوم ناظرہ الی ربہا ناظرہ. فرمایا اس دن بعد سے بڑے خوش تر و تازہ ہوں گے, اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کے کہتے 4 مہینے لگا لو, اس قرآن سمجھ میں آئے گا, اس دعوت کا وہ بول لیں گے, اس نبی کی شان بیان کریں گے جو شان والے ہیں. ان کی شان بیان کرنے سے ان کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا. اللہ خود شان بیان کر رہے ہیں اپنے حبیب کی, ہماری شان بن جائے گی ان کی شان بیان کرنے سے. سب کو لاؤ اللہ کے نبی کی غلامی میں. شکل بدلے, لباس بدلے, چال بدلے, انداز بدلے, شادیاں بدلے, کاروبار بدلے. ہم نے بلایا جونا یونیورسٹی میں, UT ٹیکسلا میں 2 دفعہ بلایا جونا جمشید کو بیان کرنے کے لیے. مجمع کا ہم بڑی سیکرٹ کے یار اتنا مجمع کون سنبھالے گا. پھر دلی کوٹ, اسلام آباد سے, اٹک سے, جہلم سے, وہ پوری اسی بھری ہوئی ہے. وہ گانے بجانے والا, پہلے تو کوئی نہیں آتا تھا اتنے لوگ, اب اتنے کہاں سے آ رہے ہیں. دفن کہاں ہوا ہے؟ کہاں دفن ہوا ہے؟ دارالعلوم میں. کتنا بڑا جنازہ تھا, کتنا بڑا اسٹیڈیم ہے کراچی کا کرکٹ والا, وہ بھر گیا. روڈیں اور دور تک بھر گئی. اللہ نے شان بھی دی ہے, اللہ نے ایمان بھی دیا ہے. تو کوئی جادو کا ڈنڈا پھیرا تھا, جماعت میں لے گئے, بات سمجھائی. کب تک یہ جنون کا آپ کا البم چلے گا؟ دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. دل دل تو اللہ, جان جان اللہ. اس کو سمجھ میں آ گئی. جو وہ شہید انور کا سب کیا ہو گیا کرکٹ کے, انہوں نے کہا کتنی آپ رن بنا لیں گے, کتنے بنا لیں گے, کب تک چلے گا یہ؟ مرنے کے بعد رن پوچھیں گے کتنے بنا کے آئے. زندگی بدلنے کا آج کے زمانے میں ایک ہی راستہ ہے, بولو اللہ کے بول کو, گھر میں, بازار میں, دکان میں, سمجھ میں آ جائے. ارادہ کرنا 4 مہینے کا, دعا کرنا اس کے لیے, نقد 3 دن کے لیے. کون کون تیار ہے؟